سب کے مسائل اور مشکلات پر آواز اٹھانے والا میڈیا پاکستان میں آج خود بحران کا شکار ہے۔ اسی حوالے سے پاکستان میں میڈیا کا بحران کے نام سے ایک کتاب لانچنگ سیرمنی ہے، جس کے مصنف ہیں ڈاکٹر توصیف احمد خان اور ڈاکٹر عرفان عزیز۔ انہوں نے اس کتاب میں کیا لکھا ہے، جو بھی مصنفین آئے ہیں ان سے بات چیت میں پتہ لگائیں گے کہ اس کتاب میں میڈیا کے بحران کی کیا وجوہات بتائی گئی ہیں۔ تو دیکھتے رہیے نیوزز۔ ڈاکٹر توصیف احمد خان اس سے پہلے بھی میڈیا کے حوالے سے کافی کتابیں لکھ چکے ہیں اور انہوں نے کافی پذیرائی حاصل کی۔ یہ موجودہ کتاب جس میں ہم بات کر رہے ہیں میڈیا کا بحران، یہ ڈاکٹر توصیف احمد خان اور ڈاکٹر عرفان عزیز صاحب نے مل کے اس کو کمپائل کیا ہے، اور یہ اس طرح کا ریسرچ ورک جو ہے یہ بالکل ہونا چاہیے تاکہ نئے آنے والے صحافی، نئے ینگ لوگ جو ہیں ان کو سیکھنے کو ملے کہ کیا کام کس طریقے سے ہوتا ہے، یہ ہماری تاریخ جو ہے میڈیا کی پاکستانی شروع سے لے کے آج تک کس طرح آگے بڑھی ہے، اس کو آئندہ کی پلان کرنے کے لیے اس کے لیے بہت، اور ایسا ریسرچ ورک خالی یہی نہیں اور دوستوں کو کر رہے تھے۔ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ ریسرچ ورک کی بہت زیادہ کرنی ہے، یونیورسٹی ریسرچ ورک نہیں ہوتا، اتنے بڑے بڑے حادثات گزرے کوئی ریسرچ اس پہ نہیں ہوتی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ریسرچ ورک کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس سے بہت زیادہ پازیٹیو رزلٹ اس کے نکلیں گے اور لوگوں کو سیکھنے کو ملے گا۔ تحریک کرنے پر مجبور کرنے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ اور جمہوریت کی پاسداری اور مظلوم طبقات کے حقوق کے دفاع کے بیانی کی اشاعت کو روکنے کی چاہیے، مگر گزشتہ 5 برس کے دوران ذرائع ابلاغ پر نظر نہ آنے والی پابندیوں اور ذرائع ابلاغ کو معاشی طور پر مفلوج کرنے کی ریاستی پابندیوں نے میڈیا کے اداروں کے لیے ایک ایسا بحران پیدا کر دیا ہے جس کی برے صغیر کی 200 سالہ تاریخ میں مثال نہیں ہے۔ دوسری طرف عرفان صاحب صحافیوں کی بے روزگاری اور اشتہارات کے واجبات کی عدم ادائیگی کے علاوہ اس پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ ان حالات کے نتیجے میں نجی تعلیمی اداروں میں میڈیا کے شعبے میں طالب علموں کی تعداد کم ہو گئی ہے، اور سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اس کتاب میں میڈیا کے اداروں کے بزنس ماڈل پہ بھی بات کی گئی ہے اور تجویز پیش کی گئی ہے کہ میڈیا کے اداروں کے لیے جمہوری طرز کی نئی اور جامع قانون سازی، ای کامرس کی سہولیات، حتیٰ کہ عزت کے قوانین، کاپی رائٹس، ارتکاز ملکیت، تمام صوبوں اور قومیتوں پر مشتمل جامع قومی ثقافتی پالیسی، میڈیا کے اداروں کے قیام میں کثیر سرمایہ کی حوصلہ شکنی اور میڈیا میں کام کرنے والے افراد کے لیے بہتر اور قابل اعتماد حالات کار کی فراہمی ایسے اقدامات ہو سکتے ہیں جن سے میڈیا کے اداروں کی کاروباری منفعت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ مصنفین نے ذرائع ابلاغ کی ملکیت اور میڈیا کے حوالے معیشت اور سیاست پر کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ میڈیا کا گھیراؤ کیسے کیا جائے۔ اس کتاب میں پاکستان میں میڈیا سے متعلق حقائق اور اہم واقعات واقعی چشم پوشاں ہیں۔ ہمیں مصنفین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ وہ ایسے پس پردہ حقائق سامنے لائے ہیں جن سے عام قاری بے خبر تھا۔ مثال کے طور کتنے لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان میں نجی میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ اس لیے محسوس کی گئی کہ کارگل جنگ کے بعد دفاعی ماہرین نے بھارت کی رائے عامہ کے میدان میں کامیابی کو نجی میڈیا کے اداروں کی مرہون نعمت قرار دیا تھا، اور پاکستانی ریاست پر زور دیا تھا کہ وہ بھی ملک میں نجی میڈیا کے اداروں کے قیام کی اجازت دے۔ چنانچہ پرویز مشرف کی فوجی حکومت نے ملک میں میڈیا کے اداروں کی نجی میڈیا میں قیام کی باقاعدہ اجازت دے دی۔ توصیف احمد خان صاحب کی پہلے بھی 2-3 کتابیں آ چکی ہیں، لیکن اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صحیح معنوں میں ریسرچ بک ہے۔ اس میں ان کے ساتھ عرفان عزیز صاحب نے بھی تعاون کیا، اور دوسرے جیسے سندھی کے مشہور صحافی سہیل سانگی، ان کے مضامین ہیں، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وہ پوری تفصیل درج ہے۔ یعنی اتنی تفصیل سے میڈیا کے بحران کا کسی اور نے جائزہ نہیں لیا۔ یہ پہلی کتاب ہے اور میں اس پہ مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ سن 70 کے انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان یہاں آئے تھے،
اس سے پہلے وہ ظاہر ہمارے سینئر اسٹوڈنٹ لیڈر تھے پاکستان کے 50s کے، اور ظاہر میں 60s کے زمانے میں 50s میں بھی تھا، لیکن جونیئر تھا، لیکن 60s کے زمانے میں جب وہ معادل ملت کے الیکشن میں آئے تو اس وقت ان سے کافی تعلق ہو گیا تھا۔ تو شیخ مجیب نے تقریر کی گول باغ لاہور میں، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے میں صاف بات کرنا چاہتا ہوں، جب اب ہوگا اور انتخاب میں ہماری کافی بڑی اکثریت ہوگی تو اس کا آئین بھی ہم بنائیں گے، اور آئین میں 2 باتیں اس کے نتیجے میں ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 باتیں ہوں گی، ایک تو جب تک 56% بنگال سے لوگ سول سروینٹ اور ملٹری آفیسرز نہیں ہوں گے گزیٹڈ، اس وقت تک یہاں سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوگا اس ونگ سے۔ تم اپنی کرنی کر گزرو، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ توصیف خصوصاً عرفان کا مجھے زیادہ پتہ نہیں، لیکن توصیف اس مزاج کے آدمی نہیں ہے۔ لیکن صحافت کے ساتھ کچھ ایسا ہوا ہے کہ توصیف نے بھی صبر کا دامن چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں یہ کتاب ہمارے سامنے ہے، اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں اب تک جو بھی کچھ لکھا گیا، ظاہر ہے کہ پاکستان کی صحافتی کرونیکلر جو ہیں انہوں نے تاریخ آگے چل کے مرتب کی جائے گی، لیکن اس میں ضمیر نیازی صاحب اور بھی بہت سارے ہمارے دوست، اور اب یہ جو دونوں یہ ہے جڑواں یا جوڑی کہہ لیا، توصیف احمد خان اور عرفان عزیز، یہ ان کی عمریں بھی کم ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ آگے بھی بہت سارا کور کریں، کیونکہ اس کتاب میں اور سب کچھ ذکر ہے۔ اس میں مشرقی پاکستان کی صحافت کا نہ ذکر ہے، نہ مشرقی پاکستان کے وہ صحافی جیسے ہمارے شہید شہید اللہ قیصر صاحب اور آزاد، جن کے دفتر پہ بمبارڈ کر دیا ٹینک کے سمجھیے گولے نے۔ آزاد کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا گوشت ہڈی کوئی چیز تھی یا نہیں تھی، لیکن قید کے عالم میں شہید اللہ قیصر صاحب کا بھی ظاہر شہادت ہوئی، اور بھی بہت سارے لوگوں کی ہوئی، ہمارے تک تو وہ ساری تاریخ پہنچی نہیں ہے۔ تو اس ظاہر ہے کہ وہ بھی قرض ہے، اور خصوصاً ان صحافیوں پر جن کا تعلق اس یعنی ونگ سے ہو، ان کے اوپر ظاہر ہے کہ اس کا قرض ہے، اور مجھے امید ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یہ اس قرض کو بھی ہماری طرف سے ادا کریں گے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تمام ادوار کا ذکر ہے، یعنی محمد حسین عنقا کا بھی ذکر ہے، جنہوں کو 20 سال قید میں رہنا پڑا، اور جن کے 17 اخبار بند ہوئے۔ تو اب جتنے صحافی ہیں آپ کے ملک میں جنہوں نے 20 مہینے گزارے ہوں گے، تو بہرحال ان کے ذکر سے لے کے اور آخر تک بھی یہاں پہ موجود ہے، اور جنہوں نے بھی اس کو شائع کیا اور اس کا وہ اٹھایا۔ مجھے تو حضرت نے بتایا ہے کہ پہلا ایڈیشن تو ختم ہو گیا، سب بھی کیا۔ یہ کتاب کے لیے ویسے ہی ایک بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے۔ ہاں، توصیف احمد میری نظر میں پاکستان میں صحافت کے اور صحافت کی تاریخ کے سب سے معتبر جو اس وقت مورخ زندہ ہیں ان میں سے ہیں۔ تو توصیف کی یہ کتاب بہت ہی جامع ہے، یہ تقریباً تمام پہلوؤں کا جس کا تعلق میڈیا سے اور اس کے جو مسائل ہیں اس کا احاطہ کرتی ہے، اور یہ ایک ایسی مستند کتاب ہے جس کو بطور ریفرنس بک کے میں سمجھتا ہوں استعمال کیا جاتا رہے گا۔
توصیف ایک یعنی بہت ہی صلح کل اور بہت ہی دھیمی آواز میں بولنے والے، اور دوسرے یہ کہ مختلف الخیال لوگوں کے ساتھ بھی رابطہ رکھنے والے ایک ایسے مورخ ہیں جنہوں نے اس تمام پیریڈ کا، جس کا تعلق کچھ تو اس میں تاریخ ہے پرانے سب کانٹیننٹ کی، بر صغیر کی تاریخ کا، جب جیسے انقا صاحب کا اس میں ذکر ہے، اور پھر یہ ہے کہ خاص طور سے جو 21ویں صدی کی اب جو نئی صدی شروع ہوئی ہے، اس پیریڈ کا یہ بہت ہی جامع میں سمجھتا ہوں کہ اس کا انہوں نے اس کو جمع کیا ہے، اور اس میں مختلف جو میڈیا کے مختلف حصے ہیں ان سب کو سیر حاصل توجہ دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کارآمد ہوگی طالب علموں کے لیے جو صحافت کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں۔ ماضی جس کا احاطہ مصنفین نے یونان کی ریاست سے شروع کیا ہے، تب سے آج تک کی ریاستیں بالعموم معلومات اور اطلاعات کو کنٹرول کرتی رہی ہیں۔ پرنٹنگ پریس کی ایجاد سے اطلاعات کے حصول اور ان کی ترسیل کے امکانات کہیں زیادہ وسیع ہوئے، تو ریاستوں نے اطلاعات کو کنٹرول کرنے کے نئے حلبے ایجاد کر لیے۔ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح بر صغیر میں بھی سلاطین کے زمانے میں جہاں حکمران خود تازہ ترین اطلاعات حاصل کرنے کے لیے مخبری سمیت مختلف ذرائع استعمال کرتے تھے، وہاں رعایا کو صرف اتنا بتانے کا اہتمام کیا جاتا تھا جو سلطنت کے خیال میں موزوں تھا۔ یہ اس زمانے کا نیشنل انٹرسٹ کا تصور تھا، تاکہ دنیا نے زندہ غزلوں کے اتنے جہاں آباد کیے، تجھ کو دیکھ کے سوچتا ہوں ایک شعر اب بھی باقی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ باقی ہے، اور وہ باقی جو ہے وہی سب سے امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو باقی ہے وہ توصیف صاحب کروائیں گے کام، وہ ہے ایک بڑا ہولسٹک کام، ایک ایسا کام جس کے اندر آزادی صحافت کا مفہوم کیا ہے، ایک طبقاتی معاشرے میں آزادی صحافت کی باؤنڈریز کون بناتا ہے، آزادی صحافت ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے، پھر ریاستوں کا کیا کردار ہے، معاشرے کے جو مختلف حلقے ہیں ان کا کیا کردار ہے۔ تو ایک بہت بڑا ہولسٹک کام جس کی تھیوریٹیکل انڈرسٹینڈنگز ہوں، جو نظری اعتبار سے ہمیں سمجھا سکے کہ آزادی صحافت کا کیا مفہوم ہے، اور خاص طور سے 21ویں صدی کے تیسرے عشرے میں آزادی صحافت کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں اس پہ بات کروں گا کہ جتنے حالات خراب نہیں ہیں، صحافیوں کے ہوں، عام مزدوروں کے ہوں، پورے معاشرے میں جو لوگ جو ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ایک جمہوری اور ایک ایسے معاشرے میں رہیں جہاں لوگوں کو اپنے فنڈامنٹل رائٹس حاصل ہوں، ان سب کے لیے حالات بہت مشکل ہیں، اور یہ خود بخود بدلنے والے نہیں۔ تو جو بھی تجاویز ہمارے ساتھیوں نے دی، اور بہت سے ہمارے سینئر ساتھی جو بھی لیڈرشپ میں رہے، ان کے خیالات کو بھی الگ سے دیا گیا، جو بہت سب کے لیے جو ہے وہ ایک گائیڈنس کی صورت اختیار کرتے ہیں کہ ریاست جو ہے وہ عوام دشمن ہے، اس سے اور کوئی کم ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، اور اس میں بھی سب سے زیادہ دشمنی اس کی ورکنگ کلاسز کے ساتھ ہے۔ تو جب تک یہ ریاست ہے اور اس کو بنیادی طور پہ تبدیل نہیں کیا جاتا ہے، تو جو ہم خواب دیکھتے ہیں یہ پورے نہیں ہو سکتے۔ تو میں بہت افسوس سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ صحافیوں کے ساتھ ابھی جو ہوا ہے، تھوڑا بہت ہم لوگ بھی ساتھ شامل ہوتے رہے ہیں، وہ بہت ہی ڈپریسنگ ہے، بہت ہی ڈپریسنگ۔ اور لیکن ہمارے پاس کچھ راستہ ہے دیکھنے کا کہ جب صحافی اکٹھے ہوتے تھے، ان کی لیڈرشپ کے اندر ہمارے بڑوں کی جو لیڈرشپ تھی اور جس طرح وہ باقی مضبوط تحریک کے ساتھ جڑتے تھے، وہ چیز کی کمی ہے۔ اور اس وقت جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں، آپ سب اکثر لوگ جو ہیں وہ ان میں شامل تھے، اور جب صحافی بیٹھ رہے تھے بھوک ہڑتال پہ، تو مزدوروں کے بہت سے حلقوں سے بھی لوگ اس میں شامل ہو رہے تھے، اور بہت سارے سیاسی کارکن بھی
ایون دو کہ ان کی جماعتیں اس چیز کی حمایت نہ کرتی ہوں لیکن وہ آ کے شامل ہوتے تھے. میں دعوت دوں گی عوامی آواز کے ایڈیٹر اور صحافی اور میڈیا ریسرچ سے بھی ان کا تعلق ہے, اور نیوز ایڈیٹرس کے جو کردار ہیں اس پہ بھی ان کا جو کردار ہے وہ نہیں ہے. آپ سب کے تعلق میں ڈاکٹر جبار کھٹک صاحب. نقی صاحب اور دوسرے مہمان گرامی, میں سب سے پہلے ڈاکٹر توصیف احمد صاحب اور ان کی کہتے ہیں ہم کتاب عرفان عزیز صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میڈیا کا دوران نام کے اس کتاب میں جو ہے وہ مواد شامل ہے یا ان موضوعات کو چھیڑا گیا جو عام طور پر جو ہے نا ہماری میڈیا پر لکھی جانے والی کتابوں میں یا تو نہیں تھا یا اس پر جو ہے نا کوئی زیادہ تحقیق جو ہے اس طرح سے نہیں کی گئی جو کہ ایک زمینی عقائد کو سامنے لاتے ہیں چند ایک کتابوں مصنفین کے علاوہ. باقی میڈیا پہ جو کتابیں تو مجھے ان کو پڑھنے سے ایسا لگتا تھا کہ یہ رسمی کارروائی ہے, لیکن اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بہت سارے موضوعات جس کو نہ صرف یہ ہے کہ ماس میڈیا کے اسٹوڈنٹس بلکہ یہ ہے کہ عام قاری اور عام شہری کے لیے جو ہے نا بہت ہی زیادہ معلومات کا بھی جو ہے نا سبب بنے گا. دعوت دوں گی معروف صحافی, ادیب اور سندھی صحافت میں کمپیوٹرائزیشن اور اس کی تدریس کے حوالے سے بڑا نام ہے, سہیل ثانی صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. سہیل ثانی صاحب. مہربانی. بہت ہی اہم موضوع ہے اور اتنے سارے لوگ اس خشک موضوع پر جمع ہوئے ہیں اس پر غور کرنے کے لیے, بات کرنے کے لیے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ہم لوگوں میں اس میڈیا کے اس موضوع پر جو ہے وہ شدت سے محسوس کر رہے ہیں. اس کو حل ہونا چاہیے, کسی طرح اس کو بہتر ہونا چاہیے. جیسے توصیف صاحب نے بھی بتایا کہ اصل معاملہ پہلے تو گورنمنٹ یہ کرتی رہی ہے ماضی میں کہ اس پر مختلف پابندیاں لگاتی رہی, لیکن اس گورنمنٹ نے بلکہ اس سے پہلے 18 سے پہلے ہی جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی اس سے پہلے ہی تقریباً 1 سال پہلے جب یہ ڈان لیگز کا واقعہ ہوا تھا وہاں سے لے کر کے اس پر پابندیاں ڈالنی شروع کی گئی, لیکن اس کو معاشی ناکہ بندی جو ہے وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے. معاشی ناکہ بندی کے نتیجے میں بہت سارے میڈیا کے جو ادارے تھے, میڈیا آؤٹ لیٹس تھے, ان پر دباؤ آیا. اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ بے روزگار بھی ہوئے اور یہ پورا سلسلہ چلتا رہا. پھر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف طریقے جس میں گرفتاریاں بھی ہیں, حملے بھی ہیں اور ٹارچر بھی ہے اور نوکریوں سے رکھنا, نوکریوں سے نکالنے کی دھمکیاں, سوشل میڈیا پر دھمکیاں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا. تو یہ میڈیا کا بحران جو ہے وہ ایک ملٹی ڈائمینشن قسم کا ہے جس کو اکنامک جو آسپیکٹ ہے وہاں سے لے کر کے اس کی جو قوانین ہیں اور اس پر جو عمل درآمد کرنے اور ایسے اداروں کے ذریعے عمل درآمد کرنے جن کا ادروائز میڈیا سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یعنی وہ ادارے آ کر کے بیچ میں لوگوں پر, میڈیا کے لوگوں پر دباؤ ڈالتے ہیں جن کا نہ میڈیا سے تعلق ہے نہ میڈیا کے قوانین سے تعلق ہے. تو یہ بہت بڑی ستم ظریفی ہے جس کی وجہ سے ہم ایک بہت ہی شدید قسم کا دباؤ محسوس کر رہے ہیں. انڈسٹری بحران کا شکار ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو مین ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس پر تمام چیزوں کی ذمہ داری آتی ہے وہ اس کو کس طرح سے اس کو جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے, اس کی کیسے مدد کرتی ہے, یہ بڑا امپارٹنٹ ہوتا ہے. ہوا یہ کہ ایک طرف تو پورا جو ٹیکنالوجی میں, سائنس میں یہ پورا جو تبدیلی آئی اس سے میڈیا پر, خاص طور پر پرنٹ میڈیا پر اور تو الیکٹرانک میڈیا پر بھی دباؤ اس کا محسوس کیا جا رہا ہے. وہ بڑا اس وقت جو ہے بجائے اس کے کہ حکومت اس کو میڈیا کے اداروں کو فیسیلیٹیٹ کرتی, انہوں نے اور دباؤ ڈال کر کے اس کو مزید جو ہے وہ دباؤ میں رکھا اور جس کی وجہ سے یہ بحران جو ہے شدید تر ہو گیا.
मैं बात करूं, जो हमने कहना था वो मैंने तौसीफ अहमद खान साहब की वो जिंदगी में इस किताब में लिख दिया है। हमने कोई 19 साल इस पर मेहनत की और उसके बाद जो हक़ाइक़ है वो आपके सामने है। मेरा ख्याल है जिन लोगों को इस मजमून में दिलचस्पी है वो यहाँ बैठे हुए हैं और इसके अलावा बाहर भी बहुत से लोग बैठे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ उन लोगों से जिन्हें हॉल में जगह नहीं मिल पाई और फिर किसी नशिस्त में ज़्यादा तफसील के साथ इस किताब के मौज़ूआत पे और इस किताब के पीछे जो कहानी है हक़ाइक़ जमा करने की और दिल टूटने की और दिल जोड़ने की और फिर वो एक आखिरी जो फहमीदा रियाज की वो लाइन कि तुम अपनी करनी कर दूसरों को होगा देखा जाएगा, बस इस 2 लाइनों ने फिर हमें इस नतीजे पर पहुंचाया। किताब तैयार है और वो जिन लोगों के लिए लिखी गई है वो उनकी अमानत है, उन तक पहुँचनी चाहिए। तो आज मुझे तो बहुत खुशी है कि ये किताब आप लोगों के मुताले के लिए हाजिर है। जिनको इस पर दिलचस्पी है जाहिर सी बात है वो जरूर इसे पढ़ेंगे और अपनी मुझे राय भी देंगे। यहाँ पर मुझे सिर्फ शुक्रिया अदा करना है उन लोगों का जो आए हैं। मुझे बहुत ही खुशी है कि इतनी बड़ी तादाद में मुझे कहा जाता था और मैं सुन के शायद मेरे जहन में भी ये बात कहीं पुख्ता होती जा रही थी कि किताब एक डेड मीडियम है। मेरा ख्याल है कि आज मैं पहले अपनी तस्दीक कर लूँ कि किताब डेड मीडियम नहीं है। हाँ, किताब के लिखने वाले के अंदर अगर जान नहीं है तो फिर किताब के पढ़ने वाले भी किसी किस्म अच्छे असातिज़ा जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं सुनने में और समझने बातों पर अमल शुरू किया जाए तो फिर मुश्किलात का अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है। इसी किस्म का अंदाज़ा जो है वो कुछ पिछले अरसे में मुझे हुआ है तौसीफ साहब के साथ काम करके और इसी तरह हमारे जाफर साहब के साथ कुछ अर्सा बिता के डॉक्टर जब्बार खट्टर साहब यहाँ बैठे, इन सब ने मुझे कहीं ना कहीं उंगली पकड़ के अगला रास्ता दिखाया और कहा कि आसमान इस मंजिल के बाद है, आसमान इस मंजिल के बाद है और मुझे आज लग रहा है कि आसमान शायद बहुत दूर है और मुझे बहुत आगे जाना है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में मीडिया इंडस्ट्री को जो बहरान का सामना है उसकी बुनियादी वजह रियासत का और हुकूमत का रवैया है। इस रवैये की वजह से, इस मनफी रवैये की वजह से मीडिया और मीडिया के इदारे इस वक्त बहरान का शिकार हैं। हुकूमत को चाहिए कि लिए दुरुस्त कानून साजी करें। 20 साल पहले पाकिस्तान में मीडिया मशरूमिंग हुई, मीडिया को आज़ादी दी गई, मीडिया की तादाद बढ़ी और आम लोगों की रिप्रेजेंटेशन मीडिया में नजर आई। इसके दावत दूंगी जनाब डॉक्टर तौसीफ अहमद खान साहब को, उन्होंने आए किताब के बारे में तौसीफ अहमद खान। शुक्रिया आज़ादी। मैं अपने उस्ताद हुसैन नकवी साहब, जाफर साहब, जब्बार खट्टर और हमारे साथी सुहेल और मदर अब्बास कहीं शामिल हो जाएंगे और तमाम आप हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग आज मीडिया के बहरान जैसे खुश्क मजमून के बारे में जो हमारी किताब है उस पर जो बातें होंगी। देखिए, ये जो पाकिस्तान की मीडिया की तारीख है, वैसे तो रियासत ने हमेशा मीडिया को रेगुलेट किया और फौजी हुकूमतों में तो बदतरीन सूरत हाल रही, हुसैन नकवी तो बराह रास्त इससे मुतासिर हुए। मगर ये जो 3 साल का बहरान है, ये पाकिस्तान की रियासत के ऊपर जो दूसरी रियासत है यानी GHQ ने, उन्होंने इस बहरान को पैदा किया और ये पहला बहरान है जिसमें मीडिया की मईशत को तारपीडो किया गया। सबसे पहले मीडिया की मईशत को तारपीडो किया गया, उसके बाद उसके नैरेटिव को कंट्रोल करने की कोशिश की गई, फिर कवानीन को तब्दील करने की कोशिश की गई और वही कवानीन जो कभी ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में नाफिज थे या कि अयूब खान ने नाफिज किए थे 1963 का, उनको दोबारा मुख्तलिफ टाइटल के साथ नाफिज करने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कई हजार लोग बेरोजगार हुए। इस दौरान के नतीजे में कई हमारे साथी रुखसत हो गए। मुझे आज हसन मंसूर यहाँ नजर नहीं आ रहे, राजा तारिक यहाँ नजर नहीं आ रहे। तनख्वाहें ना मिलने और तनख्वाहों की कमी का ये बहुत सारे जो सहाफी 8-10
चले गए इस दुनिया से, उसमें वो भी शामिल थे। बहुत सारे लोग बरतरफ हुए, फरशोरी मौजूद है, खालिद फरशोरी वो इसका शिकार हुए कि उन्हें अलमिया ये है कि उनके मालिक ने मरने से पहले एक व्हाट्सएप किया और उन पर दरवाजे बंद कर दिए गए। तो ये बड़ी तवील दास्तान है, इसको हमने कोशिश की है कि किसी तरीके से मुख्तसरन इस किताब में जमा करें।